صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. رمضان کی 12ویں تاریخ اور یہ 12ویں ہی تقریر ہے سورہ لیل کے مطالب کے بیان کے تعلق سے. آپ کی اس تعلق سے مسلسل یہاں شرکت میرے لیے ایک ہمت افزائی کا باعث ہے، اور نوجوانوں سے خاص طور پر یہ امید واثق ہے کہ وہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے اس کو ایک مرتبہ پھر جا کر نہ صرف یہ کہ دیکھتے ہوں گے بلکہ فی زمانہ جو ہمارے پاس تراجم اور تفاسیر موجود ہیں اس پر بھی ایک نگاہ ڈالتے ہوں گے. اس آیت کو ظاہر ہے کہ میں مسلسل صرف کر رہا ہوں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ بظاہر عطا ہے، بظاہر تقویٰ ہے، بظاہر تصدیق ہے، بظاہر حسنہ ہے، بظاہر یسر ہے، بظاہر یسرا ہے. سارے لفظ آسان لفظ ہیں، ابہام قطعاً نہیں ہے، لیکن جب ان لفظوں کو لغت قرآن اپنے دامن میں جگہ دے تو اس کے معانی بدل جاتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ لفظ اگر اپنے طور پر کوئی معانی رکھتا ہو تو وہ معانی ضروری نہیں ہے کہ وہ قرآنی معانی کے مترادف ہوں. گویا ایک ایسی صورت ہے جس کے لیے ایک ایک لفظ پر نگاہ ڈالنا ہے اور بڑی ہی دقت چاہیے، دقت نگاہ جس کو کہتے ہیں. اس لیے کہ قرآن مجید جب کسی لفظ کا چناؤ کر لیتا ہے تو اس میں نہ صرف یہ کہ اس کی حکمت شامل ہو جاتی ہے بلکہ شریعت کے احکام بھی اس میں داخل ہو جاتے ہیں. یعنی ایک ایک لفظ اب وہ لفظ ہے کہ جس کے نتیجے میں اسلامی شریعت کی تشریح ہوگی کہ مسئلہ عطا کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، تصدیق کسے کہتے ہیں، احسن کی تانیث ہے حسنہ، تو اس کا مطلب سب سے اچھی بات. اس کے معنی کیا ہوں گے، آگے بڑھتے ہوئے یسر کے معنی کیا ہیں، اور پھر یسرا جو کہ ظاہر ہے کہ انتہا ہے، اس کا مفہوم کیا ہوگا. یہ ساری چیزیں ظاہر ہے کہ وہ ترجمہ کرنے والے جنہوں نے ترجمہ کیا انہوں نے ایک سرسری ترجمہ کیا. کہیں کسی نے خیر کا تذکرہ کیا، کسی نے اچھی بات کا تذکرہ کیا، کسی نے کلمہ لا الہ کا تذکرہ کیا، کسی نے شہادتین کا تذکرہ کیا. جیسا جس کا مزاج تھا وہ اس مزاج سے قرآنی ترجمہ کرتے چلا. ہم نے یہ کہا کہ قرآن کا ایک آفاقی مزاج ہے، جس مزاج سے ہمیں اپنے مزاج کو ہم آہنگ کرنا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم قرآنی مزاج کو ترتیب دیں، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن ہمارے مزاج کو معین کرے. یہ ایک ایسی صورت ہے اور یہ علمی صورت ہے، اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اب جب کل کی تقریر کے آپ کے پیش نظر ہے تو زیادہ دیر کی بات نہیں ہے. میں نے تفصیل میں آپ کی خدمت میں سورہ دہر سے اپنے معروضات کو پیش کیا اور یہی کہا کہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جو عطا جب کرنے پر آتی ہیں تو وہ عطا فقط اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمیں کسی شخص کی خوشی چاہیے یا ہمیں کسی کی رضا چاہیے یا ہم متاثر کرنا چاہتے ہیں اپنے دین سے، یعنی اپنے دینے سے، یا ہم اپنے مال سے کچھ اگر نکالتے ہیں تو ہم اس لیے نکال رہے ہیں کہ تاریخ میں یہ بات رہ جائے کہ ہم دیا بھی کرتے تھے. نہیں، یہ بات نہیں ہے. جہاں پر گفتگو میں اور قرآنی گفتگو میں ان کے اعمال کو یہ سند مل جائے کہ جو کر رہے ہیں لوجہ اللہ، اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور پھر یہی نہیں ان کی زبان مبارک سے یہ کہلوا دیا کہ ہم اگر تمہیں اطعما اور اشربا کی منزل پر لاتے ہیں، یعنی ہم اگر تمہیں کھلا رہے ہیں، ہم اگر تمہیں پلا رہے ہیں تو یہ ہمارا کھلانا پلانا اس بات کے لیے نہیں ہے کہ تم سے کوئی جزا چاہیے، تم
से किसी किस्म का हमको कोई फ़ायदा चाहिए, बल्कि न हम कोई जज़ा चाहते हैं, न नतीजे में ये चाहते तुम हमारा शुक्रिया अदा करो। देखिए ये मकतब है फ़िक्र जिससे हम और आप मुताल्लिक़ हैं, तशक्कुर अल्लाह की बारगाह में, शुक्रगुजारी, सिफात गुजारी उसके ताल्लुक से ये तरबियत की है। हमारा न शुक्रिया, न हमारा तशक्कुर, न हमसे कोई जज़ा, न हमसे कोई सज़ा। हम जो कर रहे हैं तुम्हें मालूम है हम क्यों कर रहे हैं। तुम्हारा काम क्या है? फकत तुम्हारा काम ये है कि तुम इसको समझो और तुम ये समझो कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो रज़ाए इलाही के तहत कर रहे हैं। हम किसी की न मर्जी के ताबे हैं और न ही हम किसी के मिजाज को देख कर रहे हैं। घर पर मिस्कीन आ जाए, यतीम आ जाए, असीर आ जाए, वो कोई भी आए, वो बंदे खुदा है। दुनिया ने कहा असीर तो ऐसे असीर जिनके मुताल्लिक़ कहा वो काफिर हुआ करते थे, वो मुसलमान कैदी नहीं होते थे। तफसीर मौजूद है, उठा के देखिए, जैसे मैंने कहा हर तरह की तफसीर है। तो इसका मतलब ये है कि अबव एंड बियॉन्ड एवरी कास्ट, क्रीड, रेस, सेक्स, जेंडर, ये अमल है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का कि जिनके पेश नजर कोई ना खास जिन्स है, ना कोई मजहब है, ना कोई कबीला है, ना किसी किस्म का कोई आयला है, ना कोई घराना है, बल्कि खुशनूदी है खुदा में। तो इस हद तक आगे बढ़ जाते हैं कि ये सारी चीजें ज़िम्नी हो जाती है, इनका तस्करा भी मुनासिब नहीं होता कि थे मुसलमान तो मुसलमानों की मदद कर रहे थे मोमिन तो मोमिन की मदद कर रहे थे, रसूल के घराने से ताल्लुक था तो बनी हाशिमी की बस खिदमत किया करते थे। कतई ऐसा नहीं है जिनको इंसानियत के लिए हिदायत का इमाम बना के भेजा गया। उसको अगर कोई तबका फिक्र हाईजैक करके ये कहे कि इनका ताल्लुक सिर्फ हमसे है तो जिम्मेदारी उनकी नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये मैंने अपने नौजवानों के लिए खास बात है, नौजवानों के लिए इसलिए कि आज के दौर में जो फिक्र काम कर रही है वो कुछ ऐसा है जैसे ओनरशिप वाली बात है कि तो हमारे, ये हमारे, भाई ये आपके हैं, ये आपने कैसे कहा? क्या उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे? और अगर किसी मंजिल पे वो ये कहे कि हम तुम्हारे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये तुम्हारे अमल की तस्दीक के नतीजे में, ये तुम्हें तुम्हारी खुशी हासिल, जो ये कह रहा है कि हमें तुम्हारी खुशी चाहिए, ना हमें तुम्हारा शुक्राना चाहिए, तो क्या आपकी खुशी चाहते हैं? नहीं, आप इस काबिल अपने आप को बनाए कि वो पुकारे कि ये तो हमारा है, बजाय इसके कि आप पुकारते चले जा रहे हैं कि वो हमारे हैं। तरफ़ैन में कम्युनिकेशन की थ्योरी आपके सामने है, तरफ़ैन से ताल्लुक है, तरफ़ैन में मोहब्बत होती है, एक तरफा नहीं। एक तरफा इबलाग में कोई सूरत ही नहीं है। एक आम गुफ्तगू, आप टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन को उठा के देखें, एक तरफा गुफ्तगू नहीं होती। कुछ देर अगर दूसरी तरफ से सन्नाटा हो तो आप पुकारते हैं कि कुछ बोलो भाई, मैं मुसलसल गुफ्तगू कर रहा हूँ। आम गुफ्तगू में, इबलागियात के आम उसूल में ये बात तय है जाए कि इल्हामियात की बात करते हुए अगर कोई ये कहे कि नहीं एक तरफा गुफ्तगू होगी, एक तरफा पसंदीदा की और नापसंदीदा की, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसीलिए कहा देखो ये आपको एक मसला है, अम्मा मन आता वत्तक़ा। अब देखिए दूसरा सिलसिला है कि वो जो देता अब अता कर दे, बख्श दे, इनायत कर दे, इंफाक कर दे, जो माल उसके पास इजाफा है उसे हाथ बढ़ा के दे दे, मगर शर्त ये है अम्मा मन आता वत्तक़ा, मगर मुसलसल खौफ खुदा, खौफ खुदा के तहत अता है। बंदे के लिए एक पूरा डिसिप्लिन है, एक निज़ाम है जिसको समझने की जरूरत है। देखिए ये लफ्ज़ अता फकत बंदे तक महदूद नहीं है। मूसा फिरौन के दरबार में है, उसने सवाल किया फमन रब्बुकुमा, तुम दोनों का खुदा कौन है? मैं आपको यानी मिसाल दे रहा हूँ, उठा के देख लीजिए, फमन रब्बुकुमा, या तुम दोनों का रब कौन है? नाम एक का लिया, पूछा दो के मुताल्लिक़। मूसा यानी एक नाम लिया है, ज़ाहिर के सिंबल है, अलामत है, सबका नाम नहीं लिया जाता। ये भी एक तहजीब है, ये भी एक तहजीब, और इस तहजीब को समझने की जरूरत है कि इशारा दिया। तो अब मूसा या मूसा के मिजाज से हम आहंगी रखने वाला सब अब मूसा में दाखिल है। मोहम्मद का नाम लिया तो फकत मोहम्मद नहीं, मिजाज मोहम्मद से जो हम आहंग है वो सब दाखिल है। फमन रब्बुकुमा या मूसा, तुम दोनों का, जब तानीस का
استعمال کیا سیدھا مگر نام آخر میں فمن ربکما یا موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے موسیٰ؟ تو تم دونوں میں کون ہے موسیٰ کے ساتھ؟ موسیٰ کے بھائی ہیں ہارون. ضرورت نہیں ہے کہ موسیٰ و ہارون فمن ربکما یا موسیٰ بے اختیار کہا. لیکن وہاں بھی اسی پروٹوکول کو باقی رکھا چونکہ نام اکیلے کا لیا تھا. یہ نہیں کہا کہ میرا رب ہے, نہیں, تو نے جس طرح سے پکارا ہے اسی طرح سے میں جواب دوں اور تو نے غلط نہیں پکارا. ہم دونوں ہی کا رب ہے. ہم دونوں میں تقدیم اور تاخیر کا مسئلہ نہیں ہے. پہلے کون اسلام لایا بعد میں کون اسلام لایا یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہاں مقدم اور مؤخر کا نہیں ہے. بالکل تو نے صحیح کہا, یہاں تک تو صحیح کہا کہ پمن ربکما یا موسیٰ تمہارا پرورش کرنے والا کون ہے, تمہارا پرداخت کرنے والا کون ہے. ظاہر کہ لفظ رب کا ترجمہ یہی ہے. مربی کون ہے, مشفق کون ہے, وہ جو تمہارے متعلق سوچتا رہتا ہے وہ کون ہے. اب جتنے راوی ایسے دینے چاہے دے دیجیے. پمن ربکما تم دونوں کا رب کون ہے. موسیٰ ربنا الذی, موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی. ہم دونوں کا رب وہ ہے جو ہمیں خلقت عطا کرتا ہے یعنی خلق کرتا ہے اور بدون فاصلہ آن واحد کے لیے بھی خلق کر کے مخلوقات سے چوکتا نہیں ہے, فوراً ہی ہدایت کر دیتا ہے. یہ میں نے اپنے پمن آتا و تقا کے ضمن میں گفتگو کر رہا ہوں, پر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب یہ کہا کہ تم دونوں کا رب کون ہے موسیٰ, ہمارا رب وہ ہے ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ. یہ اس کی عطا ہے, خلقت اس کی عطا ہے, جامع ہستی اس کی عطا ہے, وجود ہستی اس کی عنایت ہے, یہ اس کا لطف ہے, یہ اس کا کرم خاص ہے. یہ خلقت نہیں ہے, یہ آؤٹ آف شیئر کریٹیوٹی نہیں ہے. میں نے اس سے پہلے بھی استعمال کیا اس لفظ کو. یہ تنہا بتلانے کے لیے نہیں ہے کہ میں خالق ہوں, بلکہ یہ عطا ہے ہمارے دربار سے, ہماری بارگاہ سے یہ عطا ہے جسے تم جامع خلقت کہہ رہے ہو. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی, یعنی عطا کیا تخلیق, خلقت موجودات عالم کی خلقت عطا الہی ہے. اور پھر فقط عطا ایسے نہیں کہ اس نے خلق کر دیا, بلکہ فوراً ہی پھر ہدایت, فوراً ہی ہدایت. لفظ ثم اس بات کی دلیل ہے کہ آنے واحد کے لیے بھی خالق مخلوق سے غافل نہیں ہے. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ, کل شیء, ہر شے کو, ہر شے. یہاں غیر ذوی العقول یا ذی العقول اس کی گفتگو نہیں, کل شیء خلقہ ثم ہدی, سب کو. اب آپ کی سمجھ میں اگر یہ نہ آئے کہ جبل کی ہدایت کیسے ہوتی ہے, آپ کی سمجھ میں اگر یہ نہ آئے کہ شمس و قمر کی ہدایت کیسے ہوتی ہے, آپ کی سمجھ میں اگر یہ نہ آئے کہ دابات فی الارض کی ہدایت کیسے ہوتی ہے, تو یہ آپ کی سمجھ ہے. مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر شے کو خلق کرنے کے ساتھ ہی اس کی ہدایت کر دی جاتی ہے. اب اگر شمس کی ہدایت یہ کی گئی ہے کہ قیامت تک تیرا کام روشنی کو بکھیرنا ہے, تو تخلیق کے ساتھ ہی اس کی ہدایت ہے. قمر کا کام اگر یہ کہ قیامت تک کے لیے تجھے تسکین پہنچانا ہے اپنی روشنی سے, تو وہ اس کی آغاز میں ہدایت کا نتیجہ ہے. اب اگر جبل جو بڑے بڑے پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں ان کی یہ ہدایت کر دی گئی ہے کہ تمہیں ایک مقام پر ایستادہ رہنا ہے اس وقت تک جب تک کہ ہمارا حکم تم پر نہ آ جائے اور تم ریزہ ریزہ نہ ہو جاؤ, تو اس کا مطلب یہ جبل کی ہدایت ہے. بدون ہدایت کوئی نہیں ہے. مجھے اپنا مقام اور اپنی منزل اور اپنی انتہا معلوم, میں اسی طرف ایک سفر کر رہا ہوں. فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى, جو دیتا ہے اور ظاہر خوف خدا کے نتیجے. تو ایسی صورت میں وہ
خلقت کو ظاہر ہے کہ عطا ہے، پیدا کرتا ہے اور ہدایت کرتا ہے، زیب دیتا ہے خالق مطلق کے لیے فقط کہ وہ عطا کے بعد ہدایت کرے، یہ مخلوقات کے لیے نہیں ہے، یہ پیدا کرنے والے کے لیے ہے کہ وہ عطا کرے کس کو؟ ظاہر ہے کہ جامع ہستی وہ دے اور اس کے بعد ہدایت کر دے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عطا ایک نتیجہ چاہتی ہے، عطا ایک ثمر چاہتی ہے، اور وہ ثمر کیا ہے؟ وہ ثمر ہدایت ہے۔ عطا کا ثمرہ ہدایت ہے اللہ کی جانب سے، اور جب بندوں وہ کہ جنہیں پیدا کیا اور یہ کہا ہے کہ تم میں بھی یہ صفت ہو، تو تم میں کیا صفت ہوتا ہے کہ تم بھی تو اپنے مال سے ہاتھ بڑھا کے دو گے، جو تمہارے پاس ہے تم دو، جو میرے پاس تھا میں نے دیا، جو میرے پاس تھا میں نے عطا کر دیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا خزانہ اتنا محدود خزانہ نہیں، جو میں نے مناسب سمجھا، جو میری حکمت اور جو میری مشیت میں تھا وہ میں نے کر دیا، اور ایسے کیا کہ تمہیں جامع خلقت بھی دیا اور تمہیں ہدایت سے منسلک بھی کر دیا، یہ میں نے کیا۔ تم چونکہ کہتے ہو نا کہ رب کے نمائندے ہو، اشرف مخلوق ہو، زمین پر ہو، اور تم میں تو کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے ناموں کے ساتھ ذل الہی اور ذل سبحانی بھی لگاتے ہیں۔ اللہ کا سایہ زمین پر، پاک و منزہ ہستی کا سایہ زمین پر تم ہو نا، تو پھر لاؤ نا پھر وہ صفات، تو ہم بتائیں گے کہ تمہارا طریقہ کیا۔ وَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، تو وہاں پہ عطا تو ہے دو، مگر دینے کے بعد جدلاؤ نہیں، دینے کے بعد بدلاؤ نہیں، دینے کے بعد کسی کو اپنے زیربار نہ کرنا، دینے کے بعد کسی کو اپنا دست نگر نہ بنا لینا، دینے کے بعد کسی کو اپنے احسان کے بوجھ میں نہ دبا دینا۔ اب جب دینا تو دینے کے بعد ہمارے پاس ہم عطا کرتے ہیں، ہدایت کرتے ہیں، تمہارے پاس تم عطا کرو، تقویٰ اختیار کرو، بس۔ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ دیا اور اس کے بعد دینے کے بعد گائیڈنس بھی دے رہے ہیں، اس کو یہاں خرچ کرنا، ایسے خرچ کرنا، وہاں نہ دینا، اس کو نہ دینا، نہیں، تمہیں ہدایت زیب نہیں دیتی۔ تم جب عطا کرو، جب تم بخش دو، جب تم انفاق کرو تو بھول جاؤ، دے کر تم بھول جاؤ، اس کو بھول جاؤ، اللہ کو مگر نہ بھولنا، اللہ کو یاد رکھنا کہ اس نے تمہیں اس قابل بنایا کہ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، کہ تم دیتے ہو اور دے کے ڈرتے ہو، یہ تمہاری قابلیت ہے جو من جانب اللہ ہے، تمہاری کمائی ہوئی قابلیت نہیں ہے، تم نے کسی مدرسے سے جا کے اس کو نہیں کمایا، وگرنہ جو مدرسے سے کما رہے ہیں اس قابلیت کو، وہ دینے کے بعد ڈونیشن اپنے لیجر کے اندر بھی لکھتے ہیں کہ ہم نے کتنا دیا، اکاؤنٹس کے لیجر میں لکھتے ہیں کہ ہم نے کتنا ڈونیٹ کیا۔ یہ تہذیب اسلامی نہیں ہے، یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے، اس کی کاؤنٹنگ نہیں ہوتی، ہاں اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے وہاں پر، اس کا حساب یہاں نہیں، وہاں محاسبہ ہے، لفظ کی روٹ ایک ہی ہے، حساب یہاں نہیں وہاں محاسبہ۔ تو جب وہاں محاسبہ تو اپنے آپ کو ایسے تیار کرو کہ پھر دینے کے بعد جتلاؤ نہیں، دینے کے بعد اس کو گائیڈ مت کرو، اس کو لیڈ مت کرو، دے دیا خاموش خاموش۔ اب اس کے بعد تم نہیں جانتے، تم نہیں جانتے، کیوں؟ اس لیے کہ تم نے خوف خدا کے نتیجے میں دیا تھا، دیتے وقت تمہاری نیت پاک تھی، تمہاری نیت میں اخلاص تھا، تم نے تمام اسلامی شریعت کو سامنے رکھ کر اپنے اموال کو دیکھتے ہوئے کہ کیا کیفیت تھی اس مال کی، تم نے اس میں سے نکال دیا، اور جب تم نے اپنے سے اس مال کو جدا کر دیا تو ایسے ہی ہے جیسے کہ تم نے عضو بدن کو اپنے سے دور کر دیا۔ ایک مرتبہ جراحی جب ہوتی ہے بدن کی اور کسی عضو کو الگ کر دیا جاتا ہے، پھر الگ کر دیا، تعلق نہیں رہتا، دور پڑا ہے بدن، آپ ہی کا بدن کا حصہ، مگر آپ سے اب کوئی تعلق نہیں ہے، آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جراحت و طبابت میں سب سمجھ میں آئے، مگر اسلام اور اسلامیات میں اگر سمجھ میں نہ آئے تو افسوس کا مقام ہے،
افسوس کا مقام. ایسی صورت میں کہا دو عطا کرو, بس میں خدا بندی ہے, دینا اللہ کی شان ہے. جب اللہ کی شان ہے اور اس شان میں تمہیں شریک بنا رہا ہے آزمائش کے نتیجے میں, کچھ دنوں کی آزمائش ہے, وہ تو ابتدا تک انتہا عطا کر رہا ہے. تمہاری 65 برس کی زندگی میں اگر تم کچھ دے دو تو اسے ہم نے کہا وہ تم نے انفاق کیا. ہم نے کب کہا کہ سب کا سب دے دیا؟ تم نے جو بچا وہی تو دیا نا. اب وہ تو کچھ اور تھے جو سب تھا دے دیا, اور جو سب تھا دے دیا تو دنیا کو سمجھ میں نہیں آیا. کہا اس میں معقولیت کیا ہے؟ کل کی گفتگو آپ کو یاد ہے نا, مولانا مودودی نے کہا اس میں معقولیت کیا تھی؟ روزے سے بھی ہے, بھوکے بھی ہیں, 5 آدمیوں کا کھانا بھی ہے, اور ایک کو دے رہے ہیں. یہ کون سا حساب ہے؟ اب ان کو ہم کون سا حساب سمجھائے؟ ان کا تو محاسبہ ہوگا. ہم ان کا حساب نہیں لے سکتے. ان کا محاسبہ کرنے والا وہ ہے محاسبہ کرنے والا. اور اس سے بہتر محاسبہ کرنے والا کون ہے؟ خیر الحاسبین, بہترین محاسبہ کرنے والا. تو اب اس کا مطلب کیا ہو؟ ہم نہیں سمجھاتے, مگر سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ دینا کیا ہوتا ہے. اس لیے کہ جب دیا بچا کے دیا, انہوں نے جب دیا روک کے دیا, اور وہ دیا ہی نہیں جس کو پسند کرتے تھے. اگر وہ پسند کرتے تھے اور دے دیتے تو مسئلہ خلافت کا رہتا. روکا اور روک کر دیا تو نیتوں سے تو خدا واقف ہے. اب ایسی صورت میں کوئی ہے جو دے رہا ہے, سورہ نجم نے اس کی طرف اشارہ کیا, آتا قلیلا واقدا, اور اس کے نتیجے میں مفسر نے 2 واقعات کو نقل کر دیا. سورہ نجم 53واں سورہ ہے. کہ جب کہا کیا حبیب تم نے دیکھا کہ اس نے ہم کیسا چہرے کو پھیر لیا, کیسا اس نے منہ کو موڑ لیا, تھوڑا سا دیا اور پھر روک لیا. نجم سورہ نجم 53واں سورہ ہے. آتا قلیلا واقدا, تھوڑا سا دے کے روک رہا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ شان نزول کے تو مارے ہوئے ہیں. شان نزول تو بتانا ضروری ہے, تو بتائیں. اب شان نزول کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ولید ابن مغیرہ تھا کہ جو حضرت سے قریب ہو رہا تھا, اور جب وہ بہت قریب ہونے لگا تو اس کے بنی مخزوم, قبیلہ بنی مخزوم کا سربراہ ہے ولید ابن مغیرہ. یاد رکھیے اس کا قبیلہ ہے بنی مخزوم. تو ایک مرتبہ, اب یہ کون ہے ولید ابن مغیرہ؟ تاریخ میں آئیے, یہ حضرت خالد ابن ولید کے والد ہیں. یہ حشام ابن ولید کے والد ہیں. یہ عمارہ ابن ولید کے والد ہیں. تو یہ بیٹوں کے نام ہیں. تو اب اس میں یہ اصل میں جو نجم میں اشارہ ہے آتا قلیلا واقدا, یا تھوڑا اور پھر روک لیا, یہ اصل میں اشارہ ہے ولید ابن مغیرہ کی طرف. کہ جب وہ حضرت سے فکری طور پر قریب ہونے لگا تو کس قبیلے کے کسی آدمی نے کہا کہ کہاں باپ دادا کے دین کو چھوڑے جا رہے ہو, کاہے کے لیے, اور کیوں اپنے آپ کو اس سے نزدیک کر رہے ہو؟ تو مجنون ہے, ساحر ہے, کاہن ہے, دیوانہ ہے, نعوذ باللہ, نہیں معلوم کیا کچھ کہہ دیا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو اب آگ سے ڈرتا ہوں. یہ ولید ابن مغیرہ نے کہا میں تو آگ سے ڈرتا ہوں. یعنی اتنا ڈرایا کہ میں تو ڈرتا ہوں. تو ظاہر ہے کیا ممکن نہیں؟ انہوں نے کہا ڈرتے کیوں ہو؟ کہا کہ تم اتنے گناہ کیے ہیں کہ اب خوف تو ہے اپنی جگہ. کہا کاہے کے لیے پریشان ہوتے ہو؟ تم سارے تمہارے گناہ میں لے لیتا ہوں. یہ سواری جو تمہاری ہے اور اس پر یہ سامان جو تم نے باندھا ہوا ہے, تو یہ سب کچھ مجھے دے دو, تمہارے گناہوں کا بوجھ میں لے لیتا ہوں. میں تمہارے گناہوں کا بوجھ لے لوں گا اور تم کو بچا لے جاؤں گا. تم بہرحال شرک کی طرف جاؤ. یہ تم کہاں توحید کی طرف آ گئے؟ یہ کون سے کوچے میں نکل آئے؟ یہ گلی تو تمہیں سوٹ ہی نہیں کرتی, یہ سڑک تو تمہارے لیے بنی ہی نہیں ہے, یہ شاہراہ تو تمہارے لیے ہے ہی نہیں. اب یہ ماڈرن انٹرپریٹیشن ہے, میں اس سے قاصر ہوں, مجھے بیان کرنے دی. یہ تمہاری جگہ نہیں ہے, یہ تمہاری جگہ نہیں, جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ یہ آیتیں جو آئیں آتا قلیلا واقدا, یہ ولید ابن مغیرہ کے تعلق سے شان نزول, اور اس کو صاحب روح المعانی محمود آلوسی نے بھی نقل کیا, اور اس کو ایک دوسری روایت کے طور پہ صاحب مجموع البیان نے بھی نقل کیا. مگر اصل واقعے کو نہیں بتایا صاحب تفہیم نے, اور وہ بہت اہم واقعہ تھا. لیکن
تفسیر جلالین یعنی جلال الدین سیوطی اور ان کے شاگرد، یہ دونوں کی ملی جلی تفسیر ہے تفسیر جلالین، اس میں انہوں نے کہا اس سے مراد ولید ابن مغیرہ ہے اور ایک اور شخص مراد ہے، بس یہ کہہ دیا۔ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں نا، وہ نام لکھتے لکھتے وہ جو ایک نام کو مٹانے کا جو عمل ہوتا ہے نا، جلدی سے رب آف کر دیں، اس کو جلدی سے مٹا دیں، یعنی کچھ لکھا اس کا کہا کہ نہیں ہے اس سے مراد ولید ابن مغیرہ اور ایک اور مراد ہے، ایک اور۔ تفسیر جلالین نام لے کے کہہ رہا ہوں آپ سے۔ اب ظاہر ہے آپ مجھے کم از کم اس حد تک تو آگے پائیں گے کہ میں دیکھوں ٹٹول کے تو دیکھوں کہ آخر وہ ہے کون۔ بھائی ایک اور مراد ہے آپ تو کہہ کے گزر گئے، اور ظاہر ہے کہ آپ کو اس لیے بھی یہ کہہ کے گزرنا تھا کہ اگر یہ بھی نہ کہتے تو پھر محاسبہ کرنے والا تو تیار ہے، لہذا نام نہ لو، کہہ دو ایک اور بھی مراد ہے۔ تو اب ہمارے پاس ناموں سے شروع کروں تو تفسیر میں جار اللہ زمخشری صاحب تفسیر کشاف، فخر الدین رازی جن کو مسلمان امام بھی کہتے ہیں تفسیر کا، تفسیر کبیر، اور پھر ہمارے صاحب مجموع بیان تبرسی، یہ تین نام اہم ترین نام ہیں۔ حاشیے میں مولانا فرمان علی کو جا کے دیکھیے، یہ 34ویں 35ویں آیت کو جا کے دیکھیے، سورہ نجم 53واں سورہ ہے۔ ایک مرتبہ کہا آتا قلیلا واحدا، اس سے مراد حضرت عثمان ابن عفان ہے۔ کیسا عجیب لگا آپ کو یہ نام؟ ایک طرف تو ولید ابن مغیرہ، اب ولید ابن مغیرہ کے تعلق سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ آتا تھا، قریب بیٹھتا تھا، انسپائر ہو رہا تھا، تو قبیلے کے کسی آدمی نے کہا کہے کس سے انسپائر ہو رہے ہو، ہٹو میں لے رہا ہوں تمہارے کو گناہوں کا بوجھ، تم جاؤ، تم شرک کی طرف جاؤ، تم توحید کی طرف نہ ہو۔ یہ وہ ولید ابن مغیرہ ہے کہ جو کبھی مسلمان نہیں ہوا، یہ وہ ولید ابن مغیرہ ہے جو بدر میں مر گیا، یہ وہ ولید ابن مغیرہ ہے کہ جس کی زندگی میں اس کے بیٹوں نے اسلام ہی قبول نہیں کیا۔ یہ تعریف ہے ولید ابن مغیرہ کی، اور آپ نے اس کو شان نزول میں ڈالتے ہوئے کہا کہ اصل میں یہ ولید ابن مغیرہ، ولید ابن مغیرہ کی دوسری تعریف یہ ہے کہ الگ آتا ہے تو اس میں رسول کے مقابلے میں کیا ابو جہل کا نام آتا ہے یا ولید ابن مغیرہ کا نام آتا ہے، متصل آتا ہے تو یا کسی ابو جہل کا نام آئے گا یا پھر نام آئے گا تو ولید ابن مغیرہ کا، یعنی کھلا ہوا دشمن جانی ولید ابن مغیرہ ہے۔ اس کے تعلق سے یہ کہہ دیا مسلمان مفسرین نے کہ اس سے مراد ولید ابن مغیرہ ہے۔ کیا کیا اس نے جب اس شخص نے یہ کہا، آپ کو تمام کر دوں، جب اس نے شخص نے یہ کہا کہ مجھے کچھ دے دے تو دیا اس کو تھوڑا جو معاہدے کے تحت دینا تھا، پورا نہیں دیا، دیا مگر تھوڑا دیا، پورا نہیں دیا۔ تو قرآن نے کہا آتا قلیلا واحدا، تھوڑا دیا اور روک لیا، یعنی ولید ابن مغیرہ کی فضیلت قرآن بیان کرے گا۔ اب کوئی اور کام نہیں ہے قرآن کو، قرآن کو کوئی اور کام ہی نہیں ہے، تھوڑا دیتا ہے زیادہ روک لیتا ہے۔ کیا معاہدہ ہے، کیا اچھا معاہدہ ہے، کیا عین اسلام معاہدہ ہو رہا ہے جس کا تذکرہ قرآن کرے گا اور عطا کے ساتھ کرے گا۔ لفظ عطا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، جو اپنے چاہنے والوں کے لیے پسند کرتا ہے، اس کے لیے کہہ دیا کہ اس سے مراد وہ ہے۔ تفسیر میں جار اللہ زمخشری، فخر الدین رازی، تبرسی، سبوں نے کہا اصل میں بات کچھ اور، اصل بات یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت عثمان ابن عفان ہے، اور وہ یوں مراد ہے کہ ایک رشتہ دار آیا اور آنے کے بعد اس رشتہ دار کا نام کیا بتا، عبداللہ ابن سعد ابن ابی، یہ نام ہے اس خالص رشتہ دار کا کہ جس نے آ کے توجہ دلائی حضرت عثمان کی اور یہ کہا کہ عثمان کے کیا تم خرچ کیے چلے جا رہے ہو، مجھے تو خوف ہے کہ تم تو فقیر ہو جاؤ گے، تم تو نادار ہو جاؤ گے، تم تو مفلس ہو جاؤ گے، تمہاری عمارت تو تبدیل ہو جائے گی تمہاری غربت میں، یہ کیا تم دیے چلے جا رہے ہو؟ کہا میں بہت ڈرتا ہوں، میں نے بڑے بڑے گناہ کیے۔ اب جار اللہ زمخشری ہے، صاحب تفسیر کشاف نام پھر لے رہا ہوں اس لیے کہ تفسیر یوٹیوب پہ جاتی ہے، تو ریفرنس اس لیے ضروری ہے کہ کسی کو اگر تکلیف ہے تو اس ریفرنس کو دیکھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں ڈرتا ہوں، اور ڈرتا اس لیے ہوں کہ میں نے اسلام لانے سے پہلے بڑے بڑے گناہ کیے اور گناہ کے بوجھ تلے دبا جا رہا ہوں، اور جہنم کی آگ ہے جو ڈراتا ہے۔ تو عبداللہ ابن سعد ابن ابی نے کہا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، آپ کے سارے گناہوں کا بوجھ میں لے لیتا ہوں۔ یہ جو سواری ہے اس
اس میں جو مال بندھا ہوا ہے اس کو کل کا کل مجھے دے دے، کل کا کل مجھے دے دے. دیکھیے فرق سنیں، ولید ابن مغیرہ کی مثال آپ کے سامنے پوری. اب یہ دوسری شان نزول اس کو کہتے ہیں. دے دے تو ایک مرتبہ کہا لے جاؤ، اور کہا کہ اب جب دے رہے ہیں اور میں سارے گناہوں کا بوجھ لے رہا ہوں تو اب انفاق نہ کرنا، اب نہ دینا، اس لیے کہ سارے گناہوں کا بوجھ تو میں لے چکا ہوں اور تم تو باوجود انفاق کرتے ہو. یعنی جو انفاق میں وجہ تلاش کرے، جو دینے میں وجہ تلاش کرے، تو اس لیے دے کہ ایک فائدہ اور ہو جائے اور اس کو دنیا کہے غنی، اس کو دنیا کہے غنی، تو مجھے حیرت نہیں ہے، مجھے حیرت نہیں ہے، مگر مجھے حسرت یہ ہوتی ہے کہ اور بھی تو بہت سارے نام تھے، ان کی طرف کیوں نہیں مسلمانوں نے توجہ دلائی. تو یہاں معلوم یہ ہوا کہ اس نے یہ کہا کہ میں گناہوں کا بوجھ لیتا ہوں، اب آپ انفاق نہ کریں تو آتا قلیلا واقدا. قرآن نے کہا تھوڑا ہی دیا تھا اور اس کے بعد روک بھی لیا. جس کو یہ تاریخ نے کہا مسلمانوں کی تاریخ میں کہ اس سے بڑا دینے والا کوئی نہیں گزرا، قرآن نے اس کو بڑا دینے والا نہیں کہا، آتا قلیلا، یہ تو تھوڑا دینے والا تھا، اس پر بھی روک لیا، اس پر بھی روک لیا. آتا قلیلا واقدا، تھوڑا سا دے کے، تھوڑا، جسے قرآن قلیل کہے. اب اگر تاریخ اسے کثیر کہے تو کیا میں تاریخ کو مانوں یا قرآن کو مانوں؟ میں مورخ کی بات کو مانوں یا جو اپنے کلام کو بھیج رہا ہے اس کی بات کو مانوں؟ آتا قلیلا واقدا، تھوڑا سا دیتے ہو اور اس پر روک بھی لیتے ہو. یعنی انفاق، انفاق جس کے لیے مفسر یہ کہہ رہا ہے نہیں معلوم کتنی دفعہ گھر کو لٹا دیا. قرآن نے گواہی نہیں دی، مجھے وہ سند چاہیے جو قرآنی ہو. قرآن گواہی دے تب تو لطف ہے، اور اگر قرآن ہی گواہی نہ دے بلکہ قرآن یہ کہے کہ تھوڑا دینے پر روکنے والا، تو مزاج قرآن کا یہ ہے کہ جو تھوڑا دیتا ہے اور روک لیتا ہے تو وہ اللہ کی نگاہوں میں ایسا نہیں ہوتا جسے صاحب انفاق کہا جائے یا صاحب مال کہا جائے. لیکن یہی فکر میں اختلاف ہے کہ مورخ کے پاس تھوڑا دینے والا بہت دینے والا نظر آتا ہے، لیکن قرآن کے پاس تھوڑا دینے والا تھوڑا ہی کہلایا جاتا. اس کو یہ نہیں کہتے کہ یہ بہت دینے والا. اسی لیے یاد رکھیے ان واقعات پر اس لیے روشنی ڈالی جاتی ہے کہ جب ہم سورہ دہر کو بیان کرتے ہیں تو اسی لیے گھبراہٹ ہوتی ہے ان افراد کو کہ جن کا مزاج تھوڑا دینا اور روک لینا ہے. تو یہ مزاج ہے جو حساب کو سوٹ کرتا ہے، یعنی ایرتھمیٹک میتھمیٹکس کو یہ مزاج سوٹ کرتا ہے. کتنا دیا، کتنا روکا، اب کتنا دینا ہے. ہمارا مزاج حساب کو سوٹ نہیں کرتا بلکہ علم حساب چاہتا ہے کہ ہمیں سوٹ کرے. علم حساب یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیں سوٹ کرے. تو ہمارا دینے والا یہ دیکھ کے نہیں دیتا کہ کتنا دیا، مقدار کیا تھی، کوانٹٹی کیا تھی، عدد کیا تھے، حساب کیا تھا، فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، اگلی دفعہ دینے میں منفعت کیا ہے، اگلی دفعہ روکنے میں فائدہ کیا ہے. یعنی ہم حساب کے محتاج نہیں ہیں. تو اس لیے مال بھی دیتے ہیں تو بے حساب، اولاد بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. پروردگار اس دلیل توسل کو ہم سے قبول کر، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور